پھر رہے ہیں. اصل جو بنیاد ہمارے پاس موجود ہے ہم اس بنیاد کی طرف آ ہی نہیں رہے. آئیے ذرا علامہ صاحب پہلے یہ بتائیے, یہ جو بڑا ایک بنیادی سا سوال ہے, کن کن لوگوں پر زکات فرض ہے؟ پہلے تو ذرا اس کی ڈیٹیلز بتائیے. دوسرا یہ کہ ظاہر بہت سے لوگ سمجھنا چاہیں گے کن کن چیزوں پر جو ہے فرض ہے, اور سناپسس کی صورت میں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مواد چلا جائے, اور ادائیگی زکات کیسے ہونی چاہیے, اس کا انداز کیا ہونا چاہیے, ذرا اس پہ گفتگو کیجیے, بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون, کہ تحقیق ایمان والے کامیاب ہوئے. لیکن کون سے ایمان والے؟ جو نماز ادا کرتے ہیں. اور پھر آگے فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون, وہ ایمان والے جو زکات کی بھی ادائیگی کرتے ہیں. یعنی صرف ایمان لانا یہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے, لیکن اس کے تقاضوں کو پورا کرنا بھی ضروری ہے. اور ان تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنے مال سے زکات بھی ادا کرے. آپ نے جو سوال کیا وہ بنیادی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ زکات کی جو شرائط ہیں اس سے متعلق ہیں. تو زکات کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے, تو اس کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سب سے پہلے اور بنیادی جو شرائط ہیں وہ یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو, عاقل ہو, بالغ ہو, آزاد ہو, اور اس کی ملکیت میں جو مال ہے وہ نصاب کی مطابق موجود ہو, اور وہ مال پر قابض بھی ہو. اچھا, اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایک ہے مال کا ملکیت میں ہونا اور ایک ہے مال پر قابض ہونا. یعنی ایک شخص مثال کے طور پر وہ 52.5 تولہ چاندی کا جو مال ہے اس کی ملکیت میں ہے, لیکن وہ قابض نہیں ہے. قابض کس طرح نہیں ہے کہ وہ گم گیا ہے, یا اس نے کسی کو دیا تو رکھوا کے بھول گیا ہے, یا اس نے کہیں اس کو حفاظت سے چھپایا تو اور بھول گیا ہے, تو اب وہ اس مال پر جو ہے وہ قابض نہیں ہے, لہذا اب اس پر زکات بھی نہیں ہے. جب وہ ملے گا تب اس پر جو ہے وہ زکات ہوگی. اچھا, پھر اسی طرح وہ جو مال ہے اس کے پاس وہ قرض سے بھی فارغ ہو. ٹھیک ہے, اگر مثال کے طور پہ آج کے دور میں ہم بات کریں 52.5 تولہ چاندی ہے, اس کی اگر ہم رقم کی طرف جائیں, کیش اگر اس کو ہم کروائیں تو تقریباً 1.5 لاکھ روپے کی اماؤنٹ بنتی ہے. یعنی اگر کسی کے پاس 1.5 لاکھ روپے کی اماؤنٹ ہے تو اس پر زکات ہو سکتی ہے. لیکن اگر مثال کے طور پر اس پر 50-40 ہزار کا قرضہ ہے, اور اگر وہ قرضہ ادا کرے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ رقم اس کی 1.5 لاکھ بچے گی, کم ہو جائے گی. تو اب قرض کو جب وہ مائنس کر رہا ہے تو نصاب سے جو رقم ہے وہ کم ہو رہی ہے, لہذا اس پر بھی زکات جو ہے وہ نہیں ہوگی. اسی طرح نصاب جو ہے وہ حاجت اصلیہ سے فارغ ہو, یعنی جو روزمرہ کی ضروری اشیاء ہے, گھر ہو گیا, کھانے پینے کے معاملات ہو گئے, اور دیگر وہ تمام چیزیں جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں, ٹھیک ہے, ان سے بھی نصاب کا فارغ ہونا کیا ہے, ضروری ہے. یعنی بندے کے پاس جو پیسہ ہو وہ ان سب چیزوں کے علاوہ ہو. اچھا, اب جس مال پر زکات ہوگی وہ مال کون سا ہوگا؟ وہ مال ہوگا مال نامی. اب مال نامی کی ڈیفینیشن کی طرف ہم نہیں جاتے, ہم اسے آج کے دور کے مطابق سمجھ لیتے کہ مال نامی ہوتا کیا ہے. تو فقہا نے یہ بیان کیا کہ مال نامی کیا ہے, سونا چاندی ہے, ٹھیک ہے, اور آج کے دور میں کیش نقدی وہ بھی مال نامی میں آ جائے گا. اور اسی طرح مال تجارت, یہ سب کیا ہے, مال نامی. یعنی اگر کسی کے پاس سونا چاندی ہے, ٹھیک ہے, اور نقدی ہے, کیش ہے, اور مال تجارت ہے, تو اس پر کیا ہوگی, زکات ہوگی. رولنگ میں آپ کا پیسہ لگا ہوا ہے کاروبار. اب پھر اگر مثال کے طور پہ کسی کے پاس صرف کیش ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کیش 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے, تو اس پر زکات ہوگی. اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے, صرف سونا, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, تو پھر سونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سونا 7.5 تولہ سونا ہو. اگر کسی کے پاس 5 تولہ سونا ہے, 6 تولہ سونا ہے, تو اگر آج کے دور میں ہم بات کریں تو 6 تولے سونے کی جو اماؤنٹ ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. لیکن شریعت کا جو نصاب ہے سونے کے لیے وہ کیا ہے, 7.5 تولہ. یہی ہوگا, وہ صرف یہی ہوگا. یعنی مثال کے طور پہ اس وقت اگر فرض کیجیے کہ 2 لاکھ شاید میرا خیال ہے 2,20,22,000 سونا, تو وہ تو ظاہر ہے اگر 6 تولہ اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہ تو بات جاتی ہے کوئی تقریباً 13.5 لاکھ 13.5 لاکھ روپے ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ یہ یہاں پہ 1.5 لاکھ روپے کی چاندی بن رہی ہے. تو اگین وہی بات آ گئی کہ وہ آپ کو جو ہے 7.5 تولے پہ ہی آنا ہے. لیکن اگر صرف سونا ہے, اگر سونے کے ساتھ کچھ کیش بھی ہے تو ہاں اب معاملہ بدل جائے گا, پھر جو ہے نا وہ اس کے ساتھ مل کر وہ بنے گا. انداز کیا ہونا چاہیے؟ انداز کیا ہونا چاہیے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. انداز یہ ہونا چاہیے کہ جب آپ زکات ادا کریں گے تو آپ شرعی فقیر کو مالک بنائیں گے. آپ پیسہ دیں گے. شرعی فقیر سے مراد وہی ہے کہ جس کے پاس جو ہے وہ نصاب کے برابر جو ہے وہ مال نہ ہو, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے ظاہر سی بات ہے جتنی ہم نے شرائط بیان کی کہ مال اس طرح کا ہو, اس طرح کا ہو, تو جو ان شرائط پہ پورا نہیں اترتا وہ شرعی فقیر ہو جاتا ہے. اچھا, تو اب یہ ہے کہ فقیر کو مالک بنانا ضروری ہے, ٹھیک ہے. کوئی بھی آپ چیز دیں یا آپ پیسہ دیں, اور یہ بھی پاسبل ہے کہ آپ تحفے کی نیت کر لیں, آپ جو ہے اسے قرض کہہ کر دے دیں, آپ عیدی کہہ کر دے دیں, لیکن آپ دل میں کیا ہے نیت زکات کی قرض کر لیں. مینشن کرانا ضروری نہیں, مینشن کروانا ضروری نہیں, ہرٹ نہ ہو. ایگزیکٹلی مینشن کرنا ضروری نہیں. اور یہ بات خیال رکھنا ضروری ہے کہ زکات ایسے نہیں ادا کی جا سکتی کہ مثال کے طور پہ آپ نے دسترخوان لگا دیا, غریبوں مسکینوں فقیروں کو دعوت دے دی کہ آؤ کھانا کھاؤ, اور اس میں زکات کا پیسے تو اس طرح زکات ادا نہیں والے کو کہہ دیا بل بنا کے بھیجو, اکاؤنٹنٹ کو کہہ دیا زکات میں ڈال دو, ایسا نہیں ہو سکتا, بلکہ مالک بنانا جو ہے وہ ضروری ہے. بالکل. ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے. یہ ایک بڑا ڈیٹیل موضوع ہے اور اس کی جزیات بہت زیادہ, لیکن اگین وہی بات, یہ جو ہم آپ کو ایک اوور ویو دے رہے ہیں اس کا صرف ایک بنیادی مقصد ہے صاحب, وہ یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ غفلت برتی دی ہے زکات دینے میں اگین کہ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ہم لوگ کیوں اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے 76 برسوں میں کہ جتنے مسائل اس وقت پاکستان کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں. ابھی ہم 1-2 دن پہلے پروگرام کر رہے تھے تو میں نے اس میں کہا تھا کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ پہلی سانس جو لیتا ہے نا, پتہ ہے وہ پہلی سانس اس کی جو کاسٹ کرتی ہے وہ 2.5 لاکھ روپے کی کرتی ہے, یعنی 2.5 لاکھ روپے کا مقروض بن کے وہ آتا ہے.
اب آپ سوچیے، آپ سود در سود کے جال کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، قرضہ در قرضہ آپ کے اوپر ہے، پوری قوم قرضوں کے اندر جکڑی ہوئی، اور آگے بھی کوئی آپ کو وے آؤٹ نظر نہیں آتا، کوئی وے آؤٹ نظر نہیں آتا، کیونکہ سارا ایک سنتھیٹک فیبریکیشن ہے ساری. اس بلون نے کہیں نہ کہیں جا کے برسٹ ہونا ضرور ہے، اور خدا نہ خواستہ جس کو برسٹ ہوگا تو کیا صورتحال ہوگی. اگین وہی بات کہ اخراجات بہت زیادہ ہیں، انکم بہت کم ہے. لیکن یہ جو زکوٰۃ کا اور صدقات کا نظام ہے، یہ دین اسلام نے دیا اسی لیے کہ اس کو اگر ہم صحیح طور سے چینلائز کر لیں اور پراپر وے میں اس کو ڈیل کر لیں تو مثالیں تو ہمارے پاس بھری پڑی ہیں صاحب. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مثال دی ہے، یعنی سرکار علیہ السلام نے ان کو ڈپیوٹ فرمایا، اور پھر وہی بات ہے اگین کہ ایک وقت ایسا آیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کہ فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر اور تھرڈ ایئر ختم، یعنی جتنی بھی کلیکشن ہو رہی ہیں اس کی یوٹیلائزیشن نہیں ہو رہی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2.5 برس صرف ملے تھے. لوگ کہتے ہیں وقت کم ملتا ہے، 2.5 برس ملے تھے. 2.5 برس میں زکات دینے والے بے انتہا تھے، زکات لینے والا کوئی نہیں تھا. بلیو یو، آج بھی آپ صحیح طور سے صحیح بل کے ساتھ، میں تمام تر ان لوگوں سے مخاطب ہوں اس وقت جو کہ ایوانوں میں بیٹھے پالیسی میکرز ہیں، آج بھی اگر ریاست کی سطح پہ ہم صحیح طور سے زکات کی اور چیریٹی کے نظام کو مربوط کر لیں، اگین وہی بات، ایسے لوگ جو ٹرسٹ وردی ہوں کھڑے ہو، آپ بلیو کیجئے زکات وشر کمیٹیز کو کرپشن سے پاک کر دیجئے، ریسیونگ ہینڈ صحیح ہو جائے، ڈیلیورنس اس کی صحیح ہو جائے. پاکستان میں ایک وقت ایسا آئے گا انشاءاللہ کہ لوگ زکات دینے والے ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا. ہم نے اس زکات کے معاملے کو بہت ہلکا لیا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے کہ ایک تو بات آ گئی کہ ظاہر ہے کن کن لوگوں پر فرض ہے، یہ پہلا پورشن ہو گیا. اب آتے ہیں دوسرے پورشن کی طرف کہ ریسیونگ ہینڈ پہ کون لوگ ہیں، یعنی مصارف جن کی ہم بات کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں بتائیے. اور خاص طور پہ یہ بھی بتائیے، ہمارے یہاں میں نے دیکھا ہے، اور میں آئی ایم رانگ، لیکن مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ شاید یہ بات کسی حد تک صحیح ہے کہ زکات دیتے ہوئے یا چیریٹی کرتے ہوئے ہم اپنے ریلیٹوز کو عموماً فراموش کر دیا کرتے ہیں. ہم سیکنڈ ہینڈ، تھرڈ ہینڈ یا فورتھ ہینڈ کو جو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی اہم سوال. اللہ رب العزت نے بہت ہی اسپیسیفکلی زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے گی انہیں اسپیسیفائی کر دیا، متعین کر دیا. اور یہ تعین جنید بھائی اگر دیکھا جائے تو بہت ہی مفید ہے. حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صدقات اور زکوٰۃ کو تقسیم فرماتے تو بیمار دل لوگ اس بات پر معترض ہوتے کہ اسے کیوں دیا، اسے کیوں نہیں دیا. اللہ رب العزت نے جب یہ تعین کر کے 8 حصوں میں بانٹ دیا تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تقسیم کو جسٹیفائی فرمایا. اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ کی کہ ہمیشہ کے لیے طے ہو گیا کہ یہ 8 کیٹیگریز ہیں جہاں زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جائے گا. دوسری بات اس میں ایک سے 2 باتیں میں اور کروں گا. دوسری بات یہ ہے کہ اسی کے ساتھ ساتھ جو اسٹیٹ رسپانسبلٹیز ہیں اس کے اوپر ایک چیک آ گیا کہ آپ ان 8 کے علاوہ کہیں نہیں دے سکتے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک مد کے اندر ضرورت سے زائد، مثال کے طور پر اگر آپ کو لگے کہ خرد برد ہو تو ٹیکنیکلی یہ بھی بات سامنے آ گئی کہ کسی ایون اسٹیٹ کو اس بات کا حق نہیں ہوا کہ ان مصارف سے ہٹ کر کہیں اور پر چلا جائے. تو اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوا. اب یہ جو 8 کیٹیگریز ہیں قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت مبارکہ ہے، وہاں پر اس کا ذکر ہوا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، آخر تک یہ آیت مبارکہ ہے. تو یہ 8 کیٹیگریز میں سے ایک ہے فقراء کی، دوسری ہے مساکین کی، تیسری ہے عاملین کی، چوتھی ہے مؤلفۃ القلوب یعنی لوگوں کے دلوں کو اسلام کی طرف ترغیب دینے کی، مقروض لوگوں کو قرض سے نجات دلانے کے لیے، مسافر کے لیے اور خدا کی راہ میں خرچ کرنے. آئیے ان کو تدریجاً دیکھتے ہیں. فقراء اور مساکین نارملی ویسے ایک ہی معنی میں استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن ٹیکنیکلی اس میں فرق کیا گیا ہے. فقیر کہتے ہیں ایسے شخص کو جس کے پاس جو صاحب نصاب نہ ہو. اور صاحب نصاب منیمم، چونکہ ہم ایک مکسڈ اکانومی میں رہتے ہیں، ہر ایک کے پاس سونا چاندی تھوڑا تھوڑا ہر چیز ہوتی ہے، فنڈز ہوتے ہیں، تو منیمم اگر کسی شخص کے پاس 1,34,000 تقریباً جو برابر بنتا ہے 52.5 تولہ چاندی کے رقم کے برابر، اس سے اگر کم رقم ہے تو وہ شریف فقیر کہلا سکتا ہے اور اس کو زکات دی جا سکتی ہے. مسکین وہ شخص کہلاتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو. فقیر وہ ہے جس کے پاس تھوڑا ہو لیکن اتنا ہو کہ صاحب نصاب نہیں ہو سکتا. اب اس کیٹیگری میں آپ نے جیسے کہا کہ رشتہ دار، تو ہمارے اکثر رشتہ دار جب ہم زکات کی تقسیم کریں تو رشتہ داروں کو ترجیح، یعنی جو قریب ہوتا ہے اس کو ترجیح ملنی چاہیے. اور اس طرح کر کے آپ ہیلپ بھی کر سکتے ہیں. اس میں لوگوں کو بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جی اس کے پاس تو گھر میں ٹی وی ہے. ٹی وی آج کل ایک بہت ہی اسینشیل ضرورت بھی ہے اور سب کے پاس ہوتی ہے. تو اگر فرض کریں کوئی ایسا فقیر ہو جس کے پاس ٹی وی ہو لیکن اس کے پاس اتنی سیونگ موجود نہ ہو تو پھر اس کو زکات دی جا سکتی ہے. اس کے بعد ہے عاملین، یعنی وہ لوگ جن کو حکومت تنخواہ پر رکھتی ہے زکات کو حاصل کرنے کے لیے، زکات کلیکٹرز، اور پھر زکات کو تقسیم کرنے کے لیے ان کی تنخواہیں زکات فنڈ سے ادا کی جاتی ہیں. لیکن اس میں بھی فقہاء نے بڑی گفتگو کی ہے کہ پوری کی پورا اماؤنٹ ان کی تنخواہوں میں نہیں خرچ ہو جانا چاہیے. اسی طرح کہتے ہیں کہ 50% سے کم ہو، اس طرح کر کے تقسیم ہے فقہ کے اندر. اچھا، اس کے بعد ہے تالیف قلب، یعنی لوگوں کو جو ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہیں ان کو دعوت دینے کے، ان کے دلوں کو لبھانے کے لیے اسلام کی ایک سافٹ امیج، ایک ہیلپنگ ہینڈ کے طور پر اسلام
کو پورٹری کرنے کے لیے آپ ان کو دیں تو اس میں بھی 2 سے 3 تقسیم کی جاتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ جو کفار ہیں اور پاورفل ریاستیں ہیں ان کو اس لیے دیں تاکہ وہ اپنے ہاں بسنے والے مسلمانوں جو کمزور ہیں اکنامکلی ان کو زیادہ تنگ نہ کریں. اسی کے ساتھ ساتھ جو کفار ہیں ان کے اوپر اس انداز میں خرچ کیا جائے کہ ان کا دل راغب ہو. آپ یہ دیکھیے کہ فی زمانے یہ پریکٹیکلی اپلیکیبل دیکھیں اس میں علماء کی 2 تقسیم ہے. ایک تقسیم تو اس بات کی قائل ہے کہ یہ معاملہ منسوخ ہو چکا ہے. دوسرے علماء یہ لباس اصلی ریشم کا، زیور اصلی سونے کا، پانی ہمیشہ بوتل جہاں پر آئے دن کبھی زلزلہ آتا ہے، کبھی وہاں پر یعنی جسے آپ کہتے ہیں کہ ڈیزرٹ ہوتا ہے، بہت زیادہ فاقہ کشی ہوتی ہے. وہ آج یورپ کی کنٹریز کو دیکھتے ہیں، ان کے لیے مددگار یورپ ہے. وہ کرسچن ورلڈ بھی ہو سکتا ہے لیکن واٹ اف اگر فرض کریں کہ ہمارے جو بہت زیادہ طاقتور پیسوں سے بھرے ہوئے ممالک ہیں اگر وہ ان کی ہیلپنگ ہینڈ بنے تو مجھے بتائیے کہ اسلام کا دروازہ کھلے گا نہیں؟ دنیا کے اندر کا اسلام کی یعنی پازیٹیو اور سافٹ امیج جنریٹ نہیں ہوگا. تو لیٹس ریفلیکٹ ٹوگیدر. لیکن وہی بات ہے یہاں آرگومنٹ یہ بھی مطلب میرا خیال شاید بن سکتا ہے کہ وہ اگین وہی بات کہ ہم اس حد تک اب تو خرابی کی طرف چلے گئے کہ فلسطین کی مدد ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے جو مطلب اپنا اس وقت ادارے ہیں وہ اپنی رسد کو وہاں تک پہنچا ہی نہیں پا رہے کیونکہ بس نے جو بارڈر بند کیا ہوا ہے. تو ہماری صورت ہے ہم اپنے بھائیوں کی مدد نہیں کر پا رہے، کچھ ایسے کہ ہم کسی اور کی مدد کریں. یہ بتائیے آگے. چلیے آگے آتے ہیں. مقروض یعنی مثال کے طور پہ کوئی شخص مقروض ہے تو اس کو قرضے سے نجات دلانے کے لیے دی جا سکتی ہے اگر وہ اس قابل نہیں ہے اور وہ قرضہ بھی جائز مقصد کے لیے لیا گیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ پھر غلام کو آزاد کرنا. تو اب چونکہ غلامی کا زمانہ نہیں ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ لوگ جو کہ بے گناہ تھے اور جیلوں میں قید ہیں قیدیوں کو آزاد کروانے کے لیے اس پیسے کو خرچ کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ مسافر اگر دوران سفر کسی بھی ناگہانی آفت کو دیکھتا ہے تو اس کے اوپر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ خدا کی راہ میں ابھی جو خدا کی راہ ہے یہ بھی ملٹی ڈائمینشنل وے میں اس کو ہم دیکھیں. مثال کے طور پر اس وقت ہمارے پوری کا پورا اسلامی دنیا جس میں ایجوکیشن کا کرائسس ہے وہاں پر اس پہ خرچ کیا جا سکتا ہے. مسلمانوں کی عام ویلفیئر اس وقت ہمارے مسلمان جہاں غربت سے مرتے ہیں وہیں صحت کے مسائل سے مرتے ہیں وہیں صاف پانی کے مسائل سے مرتے ہیں تو عامت المسلمین کے ویلفیئر کے لیے بھی اس پیسے کو خرچ کیا جا سکتا ہے. اور اگین وہی بات دیکھیں میں وہ یس کروں کہ چونکہ یہ مجھے لگتا ہے اور یہ تو اسٹڈیز بھی بتاتی ہیں کہ یہ زکوٰۃ کا نظام ہمارے یہاں سنکرونائز ہے ہی نہیں. اگر صحیح طور سے سنک ہو جائے اور ٹرسٹ وردی لوگ آ کر بیٹھ جائیں جن کے اوپر جو باقاعدہ لوگ ٹرسٹ کریں تو ہمارے یہاں تو صاحب اربوں روپیہ زکوٰۃ کی مد میں نکلتا ہے. پھر اس سے آگے جو چیریٹی کی مد میں ہم جو بات کرتے ہیں تو وہ تو پھر ایک معاملہ ہی کچھ اور ہے نا. یعنی وہ تو ایک شیپ ہی کچھ اور ہے. یعنی پاکستان تو ٹاپ چیریٹی مطلب کرنے والے لوگوں میں مطلب ممالک میں گزارش کرتے جڑے تھے اس میں ایک چیز کے مسلمانوں میں جو ہم یہ کہتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ سے پہلے یعنی عباسیہ کے اندر 1258 سے پہلے تک اتنی بڑی مسلم امپائر تھی اور اس میں زکوٰۃ کا ایک باقاعدہ نظام تھا جس نے سکسیسفلی پاورٹی کو اسٹرائک کیا اسٹرائک ڈاؤن ہوا. دیکھیے 76 برسوں میں آپ نے پاکستان میں کب یہ صرف سنا کہ زکوٰۃ اشور کمیٹیز اگر آپ جا کے ان کی ڈیپتھ میں دیکھتے ہیں تو اس حد تک کرپشن ہے کہ تعفن اٹھتا ہے ہر جگہ پر. مطلب وہ چیکس ظاہر پہنچتے ہی نہیں لوگوں کو. پھر اگین وہی بات پبلک بھی مطلب ٹرسٹ نہیں کرتی. تو اس بات کو چونکہ سیریسلی لیا ہی نہیں گیا تو اگین وہی بات ہے کہ ہم دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا بہت اچھا سمجھتے ہیں فخر محسوس کرتے ہیں IMF سے معاہدہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. بابا اپنا جو اللہ تعالیٰ نے نظام دیا اس کو ہم چینلائز نہیں کرنا چاہتے. اب آئیے جو اس طرف جو بڑی ایک اہم ترین بات ہے کہ جو چیریٹی بگنس ایٹ ہوم یہ ایک بنیادی طور پہ مقولہ ہے ظاہر ہے لیکن یہ جو چیریٹی گھر سے شروع ہوتی ہے یہ اصل فلسفی بتائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے. تو نفلی صدقات بالخصوص زکوٰۃ ادا کرنے کے جو بتائیے لوگوں کو جو دینی اور دنیاوی جو فوائد ہیں وہ کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہو رہا تھا تو آپ نے جو کمال کر کے دکھایا وہ یہ ہے کہ یمن کے پورے علاقے کو صرف 7 سالوں میں غربت بالکل ختم کر دی وہاں پہ آپ نے کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی بھی نہیں تھا. تو جو آپ بتا رہے تھے کہ زکوٰۃ کا اگر پراپر نظام ہو اور اس کو کلیکٹ کرنے والے اور بانٹنے والے ایماندار اور مخلص ہوں تو صرف 5 6 7 سالوں میں پورے ملک سے غربت ختم کی ایسا ہی ہے. جو اس کے فوائد ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے مال کی زکوٰۃ دی وہ مال کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے. اب مال کا کیا شر ہے؟ مال تکبر لے کر آتا ہے. اللہ تعالیٰ زکوٰۃ دینے والے کو تکبر سے نجات عطا فرماتا ہے. مال ریاکاری اور دکھاوا لاتا ہے. مال بخل لے کر آتا ہے کنجوسی لے کر آتا ہے. بہت اربوں روپیہ پڑا ہوا ہو تو کروڑوں کی زکوٰۃ بنتی ہے اور یہ کروڑوں کی زکوٰۃ نہ دینے والا بخیل کہلاتا ہے کہ وہ اللہ کے مال کا حق ادا نہیں کر رہا. جو ادا کرنے والا ہوتا ہے وہ بخل کی صفت سے متصف نہیں ہوتا. بخل کے سارے عذابات سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. اسی طرح مال کی ہوس اور مال کی محبت میں بے انتہا کمی ہو جاتی
جاتی ہے جو سال ہر سال کروڑوں روپے کی زکات اپنے ہاتھ سے دینے والا ہو. تو مال کی محبت کو کم کرنے کا بہترین فارمولا یہ ہے کہ انسان زکات دینا شروع کر دے. اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر زکات کا مال صحیح مال کے ساتھ جڑا رہے تو اللہ تعالیٰ صحیح مال کو ہلاک و برباد فرما دیتا ہے. یعنی دونوں کو الگ کرنا ہے. جیسے ہی زکات لازم ہوتی ہے صحیح مال کو الگ کرو. زکات اب تمہارا نہیں، اب غریبوں کا حق ہے. اگر تم نے بینکوں میں جمع کر کے رکھا ہوا یہ صحیح مال کو بھی دیمک ہے، صحیح مال کو بھی لگ جائے گی اور صحیح مال تباہ ہوگا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جو کہتا ہے کہ یا اللہ خرچ کرنے والے کے مال میں اضافہ فرما اور خرچ نہ کرنے والے بندے کے مال کو تباہ و برباد. یعنی یہ دنیاوی فوائد اور نقصانات، دنیاوی فوائد اور نقصانات ہیں کہ خرچ کریں گے تو مال میں اضافہ ہے. اور اس میں انفاق فی سبیل اللہ آ گیا نا، اس میں زکات، نفلی صدقات سب کچھ آ گیا، سب کچھ آ گیا، نفلی صدقات وغیرہ آ گئے. اسی طرح اگر ہم زکات کا ایک بڑے پیمانے پر فائدہ دیکھیں تو معیشت کا استحکام اس کا بہت بڑا فائدہ ہے. دنیا بھر میں جہاں پر ٹیکس فری زونز ہیں، دنیا کے سرمایہ دار چاہتے ہیں کہ وہاں پر کاروبار لگایا جائے. جب کاروبار وہاں پر لگتا ہے، روزگار ملتا ہے، معیشت میں اس ملک کے اندر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس آتی ہیں. تو جہاں پہ 0 ٹیکس ہو اور صرف 2.5% زکات والا معاملہ ہو، پوری دنیا کے سرمایہ دار اس ملک کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اور معیشت کو وہ استحکام ملتا ہے جس کا تصور نہیں ہے. تو آج یورپ، امریکہ سے لوگ عرب امارات کی طرف آتے ہیں کیونکہ 0 ٹیکس ہے. جو کماتے ہیں پورا جیب میں آ جاتا ہے، کوئی ادھر ٹیکس نہیں ہے. اسلام نے بھی جو زکات رکھی ہے وہ 2.5% ہے. اور اس میں بھی غور کرنے والی بات ہے کہ اگر آپ کی 3 لاکھ تنخواہ ہے تو ٹیکس تو 3 لاکھ پر لگتا ہے، لیکن اسلام کہتا ہے 3 لاکھ میں سے اگر سال کے اینڈ پہ تم نے 1.5 لاکھ بچایا ہے تو صرف 1.5 لاکھ پہ 2.5% دے. بالکل ایسا ہے، جو سیونگ ہے اس پر زکات ہے. تو معیشت کو استحکام ہے. اسی طرح جو فائنینشیل، جیسے اگر ہم دل کا اور انسان کے جسم کا معاملہ دیکھیں، اگر خون دل میں ہی جمع رہے، باقی اعضاء تک خون نہ پہنچے تو باقی اعضاء اور جسم پورا سڑ جاتا ہے، کہیں بھی کلاٹ بن جائے. یہ زکات کا جو نظام ہے وہ بھی اسی طرح فائنینشیل سسٹم کو مانیٹر کرتا ہے کہ امیروں سے پیسہ فلوٹ کر کے غریبوں تک آتا ہے، وہاں پر اسٹک نہیں رہتا. جن ممالک میں پیسہ غریبوں تک نہیں پہنچتا، امیروں تک اسٹک رہتا ہے، وہاں امیر تر اور غریب تر رہتا ہے. اور ان دونوں میں اتنا ڈفرنس ہوتا ہے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. غریب بس کے کرائے کو افورڈ نہیں کر سکتا اور امیر ایک شہر سے دوسرے شہر ہیلی کاپٹر اور جہازوں میں حلوے پہنچانے کے لیے اپنا پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اتنا بڑا ڈفرنس. یہ زکات اس سارے ڈفرنس کو بہت منیمائز کرتی ہے کہ غریب بھی ہو تو بہترین لائف سٹائل گزار سکے اور امیر بھی ہو تو اس کے مقابلے میں تو بہتر ہو لیکن بہت بڑا فاصلہ نہ ہو. اچھا وہاں دیکھیں نا کہ 1450 برس پہلے جب نکل جاتی ہے تو وہاں پر ریاست نے زکات کے نظام پہ اتنا اس کو سیریسلی لیا کہ اس کو پورا مانیٹر کیا، مطلب اولین ترجیحات میں رکھ کر مانیٹر کیا. آج ہمارے یہاں جو ہے وہی بات ہے کہنے کو تو مطلب کمیٹیز بنی ہوئی ہیں لیکن کیا مطلب اس پر کام ہی نہیں ہوتا اس طرح سے جس طرح سے ہونا چاہیے. تو نتیجہ یہ کہ اس کو ریزلٹس نہیں ملتے. جی بالکل اسی طرح اگر ہم دیکھیں جو گھریلو جو محبتیں ہیں اس کے حوالے سے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو تم صدقہ کرتے ہو اس میں سے بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہو. سبحان اللہ. تو بندہ اپنی زوجہ پر خرچ کرنے میں بہت زیادہ سخاوت کا مظاہرہ کرے، بیٹوں پر، والدہ پر، تو پورے گھر میں محبت کا زبردست ماحول بن جاتا ہے. سبحان اللہ. وہ گھر جہاں پر شوہر بخیلی کا مظاہرہ کرتا ہے وہاں پر گھر میں ہمیشہ ناچاکیاں رہتی ہیں. تو گھر کو اچھے طریقے سے چلانا. فائنلی مجھے ایک بات بتا دیجیے چونکہ بات ہو رہی تھی تو اسی ریلیونس میں کہ ہمارے یہاں جو ریلیٹوز کو زکات دینے کا تصور ہے آپ کے خیال میں سب سے پہلے ہمیں اپنے قریب کے رشتہ داروں کو دیکھنا چاہیے یا مثال کے طور پہ ہمیں باہر والوں کو دیکھنا چاہیے؟ ذرا تھوڑا سا بتا دیجیے. جی سب سے پہلے تو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں. ہر بندہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو فوکس کر لے گا تو سارے ہی غریب اس میں آ جائیں گے. اور اس میں جو ضروری ہے اپنے اوپر والوں کو زکات نہیں دے سکتے، ماں باپ کو، اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے، لیکن اپنے دائیں بائیں دے سکتے ہیں، اپنی بہن کو، اپنے بھائی کو، اپنے چچا کو، اپنے خالہ کو، اپنے ماموں کو. تو یہ سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں. بندہ جا کے چیریٹی آرگنائزیشن میں 10-10 لاکھ روپے دے رہا ہے اور اپنے چچا کے گھر میں آٹے کے بھی پیسے نہ ہوں، بچوں کو پڑھانے کے پیسے نہ ہوں. اور یہ بندہ بعض اوقات لوگ امیر گھرانے میں ہوتے ہیں لیکن اپنے بھائی سے حال نہیں پوچھتے. جب تک وہ نہیں مانگے گا نا تو میں نے اس کو آفر نہیں کرنا. یہ جو بے حسی ہمارے معاشرے میں ہے نا وہ بہت زیادہ نقصان. یہ بات آپ کر رہے ہیں نا کسی چیریٹی آرگنائزیشن کو 10 لاکھ روپے کا چیک بھیج دیں گے، بڑے صاحب نے، حاجی صاحب نے جو ہے 10 لاکھ روپے کا چیک بھیجا ہے اور وہی اگین بات کے رشتہ داروں کو جو ہے بھائی ایسا کرو لسٹ بناؤ 5-5 ہزار روپے کے لفافے جو ہے سب کے لیے بنا دو، 10-10 ہزار روپے کے لفافے بنا دو. بابا وہی پیسہ اگر آپ وہ ذرا تھوڑا سا فیزیبلٹی بنا لیں آپ کہ اگر یہ 10 فیملیز آپ کے قریب کی، 20 فیملیز آپ کے قریب کی ہیں، آپ ان کو کوئی چھوٹی سی ٹریڈنگ، کوئی چھوٹا سا بزنس، کوئی چھوٹا سا کام جو ہے اس اپروچ کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو شروع کروا دیں تاکہ 2-3 سال کے اندر وہ جو ہے زکات دینے والے بن جائیں. آخر میں بھائی ہے زکات ادا نہ کرنے والے بہت سے لوگ ہیں، اللہ ماشاءاللہ جو لوگ ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے جمیل عطا فرمائے. لیکن جو ناک کی طرح اور سانپ کی طرح اپنے مال پہ بیٹھے ہیں کل یہی مال جو ہے وہ اپنا گنجے سانپ کی طرح ان کے اوپر بیٹھا ہوا ہوگا. ظاہر ہونا یہی ہے. تو وعیدیں جو ہیں وہ کیا ہے ذرا اس کے بارے میں بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جیسے بات کی کہ جو زکات ادا نہیں کرے گا تو قیامت کے دن یہ مال اس پر گنجے صاحب کی طرح مسلط ہو جائے گا. اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وہ گنجا صاحب اس سے لپٹ جائے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے بات بیان فرمانے کے بعد قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی کہ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله
हुवा खैरल लहुम, کہ وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا اور وہ اس میں بخل کرتے ہیں اور بخل کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے بہتر ہے، تو حضور علیہ السلام فرما رہے نہیں، بل ہوا شر لہم، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے بل ہوا شر لہم، کہ وہ ان کے لیے کیا ہے، شر ہے، اس میں ان کے لیے خیر نہیں ہے بلکہ ان کے لیے وہ شر ہے. اور شر کس طرح ہے؟ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، کہ وہ مال جس کے ساتھ انہوں نے بخل کیا وہ ان کے لیے شر اس طرح ہے کہ قیامت کے دن ان کی گردن کا توق بن جائے گا. اور پھر اسی طرح قرآن کہہ رہا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ اپنے سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اے محبوب آپ بتائیں کہ ان کے لیے تم اس چیز کو چکھو جس کو تم نے جمع کیا. یعنی قیامت کے دن یہ مال کس قدر جو ہے وہ وبال کا باعث بن جائے گا. اور پھر یہ قیامت کے لیے نہیں بلکہ دنیا میں بھی یہ مال انہیں تنگ کرے گا. کس طرح؟ حدیث بتاتی ہے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مال جس مال میں ملا اسے تباہ و برباد کر دے گا. اس حدیث کی تفسیر علماء نے جو کی ہے وہ یہ کی ہے کہ ایک شخص اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا اور وہ زکوٰۃ نہ نکالنے والا جو مال ہے وہ مال اپنے حلال مال میں ملا لیتا ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ زکوٰۃ کا مال اس کے حلال مال کو تباہ کر دے گا. جنید بھائی، کیا آج آپ اور میں یہ نہیں دیکھتے کہ وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے پریشانیوں میں گھرتے ہیں، وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے کسی نہ کسی طرح انہیں نقصان پہنچ جاتا ہے، ان کا مال تلف ہو جاتا ہے. بلکہ حدیث تو یہ بتاتی ہے کہ خشکی اور تری میں جو مال ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہی ضائع ہوتا ہے. یعنی اگر لوگ زکوٰۃ ادا کرنے لگ جائیں تو یہ جو مال کا ضیاع ہے یہ مال کا ضیاع نہیں ہوگا. حدیث پاک میں تو یہاں تک آتا ہے نا کہ بندہ ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، اصل مال تو اس کا وہ ہے جو اس نے آگے مطلب پہنچا دیا، باقی جو کھایا پیا ختم کر دیا وہ تو وینش ہو گیا، اور جو چھوڑا وہ اس کے پیچھے والوں کا ہے، وہ اس کے پیچھے والوں کا ہے. بالکل ایسا ہے. اور سب سورۃ تکاثر سنا دیجئے لوگوں کو، بس اس موقع پہ سنا دیجئے آخر میں تاکہ پھر بات ختم کریں. بس بالکل ایسا ہے. قرآن پاک میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ یہ جو مال کو جمع کرنے کی جو ہوس ہے تمہارے اندر یہ اتنی بڑی کہ تم بس مال جمع کرتے رہے اور تم نے آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی یہاں تک کہ تم قبر میں پہنچ گئے. اور حدیث بتاتی ہے کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، نبی کریم علیہ السلام نے جنید بھائی اگر کوئی شخص یہ حدیث اپنے سامنے رکھ لینا وہ یہ ہمت نہیں کر سکتا کہ زکوٰۃ کا مال روکے. حضور علیہ السلام خود اس شخص پر لعنت فرما رہے ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے.